بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور گویا کہ ریاست کو چلانے والوں کی چولیں ہلا دیں، اور انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا کہ انتخابات میں کس طرح انفلوئنس کر کے ان کو باہر رکھنے کی کوشش کی گئی اور انتخابات کی کیا حیثیت ہے۔ کیا مولانا صاحب پارلیمانی سیاست چھوڑنے جا رہے ہیں، اور کیا مولانا صاحب جمہوریت سے اور جمہوریت کے اس وقت کے جو رویہ ہے اور جو حالات ہیں اس سے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا، اور کیا نواز شریف صاحب اب ان حالات سے مایوس ہو کر واپس لندن جا رہے ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے 67% گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ فوری طور پر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ $6 ارب کے مزید پروگرام کے لیے حکومت فوری طور پر آئی ایم ایف سے رابطہ کرے گی، اور یہ پروگرام جو نیا $6 ارب کا ہے، یہ سابقہ تمام پروگرامز کی جو شرائط تھیں ان سے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ یہ نافذ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل خان مروت اور بیرسٹر گوہر علی خان کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے کسی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کی تجویز آئی ہے، اور پی ٹی آئی ان دونوں میں سے کسی ایک کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے گی، اور دوسری ادھر کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کے مزاج کی، ان کی تربیت کی، جو انہوں نے جماعت کے اندر کی اور ملک کے اندر جس چیز کو پھیلایا، اس میں زیادہ یہی رجحان ہے کہ جو زیادہ گالم گلوچ کرتا ہو، جو زیادہ بد اخلاق ہو، جو زیادہ اشتعال دینے والا ہو اور نفرت پھیلانے والا ہو، وہی ان کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علی امین گنڈا پور اور شیر افضل خان مروت اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ سو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہی لوگوں کو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت آگے لائے گی۔ البتہ علی امین گنڈا پور کو وزارت داخلہ نے جو 282 لوگ جن کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات میں، ان میں سے 22 لیڈر ہیں، اور ان 22 میں سے 3 ایسے جو اسمبلیوں میں ہیں، امتیاز شیخ ہو گیا، اسلم اقبال اور علی امین گنڈا پور، ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ نہیں بن سکیں گے سی ایم کے پی کے، چونکہ کے پی کے ایک حساس علاقہ ہے، سب سے زیادہ یہاں سیکیورٹی ادارے فنکشنل ہیں اور یہاں کام کر رہے ہیں۔ ایسے حساس علاقے میں اور صوبے میں ایک ایسا آدمی جو نفرت انگیز ہو، جو اشتعال پیدا کرنے والا ہو، وہ کسی بھی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اور مقتدر طبقوں کو قبول نہیں ہو سکتا۔ سو جہاں یعنی جس صوبے میں ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو نفرت کم کرنے والا ہو، جو اشتعال کم کرنے والا ہو، وہ تو قبول ہو سکتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور جیسا غیر ذمہ دار آدمی کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہو سکتا۔ ادھر میاں جاوید لطیف صاحب سے یہ خبر منسوب ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لندن جا رہے ہیں، چونکہ جن حالات سے جو حالات یا جو خیالات نواز شریف صاحب لے کر آئے تھے واپس پاکستان میں، ان کے بالکل برعکس نتائج آنے پر نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ گمان تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ 2/3 میجارٹی ان کو مل جائے گی، نہیں تو واضح اکثریت تو مل ہی جائے گی۔ سو اس لحاظ سے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے انتخابی نتائج کو، تو نواز شریف صاحب کا گروپ پوری طرح سے ہار چکا ہے اور شہباز شریف گروپ سامنے آیا ہے۔ سو اس طرح کے جو حالات ہیں ان میں نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہیں، یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو شاید کہ میاں جاوید لطیف کی یہ خبر درست ہو۔ مختلف ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو چیک اپ ہونا تھا وہ ویسے شیڈیول کے مطابق مارچ میں انہوں نے واپس جانا تھا۔ تو کیا ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر نواز شریف صاحب واپس چلے جائیں گے اور پاکستان نہیں لوٹیں گے؟ لیکن بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس گورنمنٹ میں چونکہ مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں، سو مریم نواز کو کامیاب کروانے کے لیے اور اس کی سیاست کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف صاحب کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ سو شیڈیول کے مطابق وہ چیک اپ کے لیے تو جائیں گے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ امکان اس میں موجود ہے کہ وہ واپس پاکستان آ کر اپنی بیٹی کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے نتائج پر بھرپور عدم اعتماد کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ اس چیز کا سامنا رہا ہے کیونکہ وہ مذہبی طبقہ جو سیاست اور جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا، جو ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد کا قائل ہے، ان کی طرف سے ہمیشہ مولانا صاحب پر حملے ہوتے رہے۔
ادھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی وفاداری اور اس چیز کا ثبوت نہیں دیا کہ جو لوگ ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جو آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے۔ سو ایسے حالات میں جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچستان اور جو فاٹا کا جو سابقہ فاٹا ہے اس کے ایریاز میں جہاں ووٹ لوگ ڈالنا حرام سمجھتے تھے، وہاں مولانا صاحب نے اپنے انفلوئنس سے، اپنی سیاست سے ان لوگوں کو قائل کیا اور ملکی دھارے میں ان کو شامل کیا، آئین کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کی کوششوں اور محنتوں کے باوجود مولانا صاحب کو ہمیشہ کارنر کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بھرپور کردار ہمیشہ ادا کیا۔ جب ملک یعنی ایک بڑی افراتفری میں تھا، مولانا صاحب نے ہمیشہ ملک کو سنبھالنے اور ملک کے اندر رواداری اور تحمل اور برداشت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے میں ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا، جس طرح مولانا صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس سے یہ مطلب اخذ کرنا مشکل نہیں کہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی جو تنظیم ہے اور اس کا جو مشن ہے، اس کو کسی بھی صورت میں یہ اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرتی۔ سو مولانا صاحب نے جہاں انتخابی نتائج کو مسترد کیا، وہاں مولانا صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بڑے پیمانے پر رشوتیں لے کر لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور اگر اسی طرح لوگوں کو انتخابی نتائج ہاتھ میں تھمانے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے لوگ وہ اسمبلیوں میں لے کر آ جائیں۔ آج مولانا صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو فلسطین کی حمایت اور افغانستان کے دورے کی وجہ سے اس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کو انہوں نے خارج از امکان نہیں کہا ہے۔ البتہ ایک انٹرویو میں مولانا صاحب نے اس بات جو بڑا اہم اعلان تھا ان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ وہ پارلیمانی سیاست کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ کیا اس پر عمل کرنا چاہیے یا اس کو چھوڑ کر مسلح جدوجہد یا کسی اور راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ سو ایک بڑی تنظیم، ایک بڑی جماعت جس کا ملکی سیاست میں ہمیشہ بڑا کردار رہا ہے، وہ اگر اس حد تک مایوس ہو چکی ہے اور فافن نے جو انتخابی نتائج اور ٹرن آؤٹ بتایا ہے وہ 50% سے بھی کم ہے، جب ووٹرز کا 50% ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہا، تو یہ سسٹم گویا کہ ملک کی عوام کی اکثریت اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں ملکی سیاست میں اس کی اکثریتی عوام اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہی، تو اسٹیبلشمنٹ کب تک اپنے زور بازو سے اور کب تک اپنے جبر اور استحصال کے ذریعے سے لوگوں کو اس سسٹم کے اوپر مجبور رکھے گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مولانا صاحب جیسے تحمل مزاج شخصیت اور جنہوں نے ہمیشہ محبت اور رواداری کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یعنی کسی کا مینڈیٹ چوری کیا جائے یا کسی کو مینڈیٹ زیادہ دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس سیاسی قوت کا جو کردار ہے اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ نہ بنے۔ سو جب یعنی ایک افراتفری کا ماحول ہے، 9 مئی جیسے واقعات اس ملک میں ہو چکے ہیں، بنگلہ دیش ٹوٹ چکا ہے ملک ایک دفعہ، ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کب یعنی وہ ہوش کے ناخن لے گی کہ ملک کی سیاست میں جس سیاسی قوت کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے مطابق لوگوں کو اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح کی جبر اور استحصال سے ملک کبھی بھی فلاح اور کامیابی کی طرف اور بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔